بہترین بحث۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سکھا رہے ہیں کہ دعوت کیسے دیں لوگوں کو۔ کیا کہا اللہ نے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے حکمت کے ساتھ۔ حکمت کا معنی کیا ہے؟ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حکمت کا معنی ہے قرآن اور سنت۔ قرآن اور سنت مطلب قرآن اور حدیث ہی حکمت ہے، سب سے بڑا حکمت۔ اس کے بعد دوسری چیزیں، حکمت کا ایک معنی یہ بھی بتایا انہوں نے کہ سچویشن کو بھی حکمت کہا جا سکتا ہے۔ مصلحتاً کب دعوت دے، کس حالت پہ دے، کیسے سمجھائے، وہ بھی حکمت کا تقاضا ہے۔ لیکن اولاً حکمت ہے قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث۔ اس چیز کے ذریعے ہی آپ لوگوں تک دعوت کو پھیلا سکتے ہیں، لوگوں تک دعوت دے سکتے ہیں۔ دوسری بات والموعظۃ الحسنہ، وعظ و نصیحت۔ جیسے میں آج آپ کے سامنے وعظ کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ قرآن و سنت کو لینا، دوسری بات وعظ اور نصیحت کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ آتا ہے جادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ بحث کرنا، بہترین بحث مطلب ڈیبیٹ وغیرہ، مناظرہ وغیرہ، وہ آخری بات ہے۔ لیکن ڈیبیٹ اور مناظرہ سے اسلام کو کئی دفعہ فائدہ تو ہوا ہے، کئی دفعہ اس سے پوزیشن گھٹتا ہے۔ مثال کے طور پہ میرے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کرتا ہے، کوئی غیر مسلم ہو یا کوئی، اور اگر مانیے میں ڈیبیٹ میں ہار جاتا ہوں، ڈیبیٹ میں مناظرہ میں میں ہار گیا، تو کیا اس کا مطلب اگر صدام مناظرہ میں ہار گیا تو کیا اسلام نیچے ہو گیا؟ ہو گیا کہ نہیں ہوا نا؟ لیکن سامنے والا کیا سمجھے گا، دیکھو اسلام میں کوئی پاور نہیں ہے، صدام ڈاؤن ہو گیا مطلب اسلام ڈاؤن ہو گیا۔ تو مناظرہ سے اسلام کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہتر طریقہ سے آپ دعوت کا کام کیجیے۔ مناظرہ میں فائدہ بہت زیادہ نہیں ہے، نقصان ہے، نہیں تو وہ آپ کے حساب سے آپ کے دھرم کو جانچے گا، کہے گا دیکھو صدام کہنے پایا مطلب اسلام میں پاور نہیں ہے، تو میرے وجہ سے وہ اسلام کو سمجھے گا۔ تو یہ مناظرہ کرنے سے اسلام کو نقصان ہو جاتا ہے، کئی دفعہ فائدہ بھی ہوا ہے، کئی دفعہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن کئی دفعہ نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن بہتر طریقہ کہ آپ اس کو دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں، وعظ و نصیحت کر کے۔ اور اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کا طریقہ دیکھیے آپ، نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھیے، وہ کس طریقے سے لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ آپ پڑھیے سورہ نوح میں سورہ نمبر 71 آیت نمبر 5 سے 9 پڑھیے، اس میں مکمل طریقہ ہے کہ نوح علیہ السلام کس طریقے سے لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے، اللہ کو کہا قال ربی، نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی اور کہا کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنے لوگوں کو دعوت دیا، اپنے قوم کو دعوت دیا، لیلا و نہارا، رات اور دن۔ کیا ہم میں سے لوگ ایسے نہیں، فرصت ہی نہیں ملتی تو ان کو، دن میں تو دور کی بات، رات میں دور کی بات، مہینوں میں، سالوں میں شاید کسی ایک انسان کو کہتے ہیں بھائی صاحب نماز پڑھیے، کسی کو کہتے ہیں بھائی صاحب اللہ کی طرف آئیے۔ اور نوح علیہ السلام رات دن محنت کرتے تھے۔ پھر بھی دوسری آیت ہے اس میں، آیت نمبر 6 سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 6 میں، کہ پھر بھی لوگ جن کو میں دعوت دیتا تھا وہ میرے بات کو نہیں مانتے تھے، ٹھکراتے تھے اور بھاگ جاتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے لوگوں کو جب اسلام کی طرف بلاتے تھے تو اپنی انگلیاں کان میں ڈال لیتے تھے، کپڑے اوڑھ لیتے تھے، اس کے بعد پھر اٹھ جاتے تھے وہاں سے۔ تو اتنی ساری مصیبت تھی، لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کو سنایا جاتا تھا وہ سننا نہیں چاہتے تھے، پھر بھی نوح علیہ السلام ان کے لیے محنت کیے۔ اور اس میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا لاسٹ میں کہ میں ان کے لیے پھر کیا سسٹم لاگو کیا، بلند آواز سے، زور آواز سے، اونچی آواز سے دعوت دینے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کو بتایا، اگر لوگ ادھر جاتے تھے میں دائیں طرف آتا تھا ان کو بتاتا تھا، اور لوگ دائیں طرف بھاگتے تھے میں بائیں طرف آ کے بتاتا تھا، ہر حال میں ان کو اسلام کے بارے میں بتایا۔ تو نوح علیہ السلام کا بھی ایک طریقہ ہے جو بہترین طریقہ ہے کہ ہر انسان سے چھپکے چھپکے بھی وہ بلند آواز سے بھی دعوت دیے، چھپکے بھی دعوت دیے۔ اس سورہ نوح کو آپ صحیح طریقے سے پڑھیے، دعوت کا ایک اچھا طریقہ آپ کو مل جائے گا۔ تو دعوت کیسے دیں؟ حکمت کے ساتھ، صحیح طریقے سے بات کرے، ان کو پیش کرے اسلام۔ یہ ایک طریقہ ہے دعوت دینے کا۔ دوسرا طریقہ ایک پریکٹیکل طریقہ آج کے دنیا میں ہے۔ ایک بھائی صاحب ہے جو جاپان میں رہتے، جاپان میں آج بھی ہیں الحمدللہ، ان کے دعوت کا طریقہ میں بہت زیادہ فائدہ دکھا مجھ کو۔ ان کا کمپیئر کیا گیا تھا ڈاکٹر صاحب سے، نائک صاحب سے، کہ کون بہترین دعوت کا کام کرتے ہیں ان میں سے۔ تو دکھایا گیا کہ دونوں اپنے آپ میں بہت بہترین کام کرتے ہیں، لیکن سب سے کم خرچ میں اچھا کام جاپان والے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی بہتر کام کم خرچ میں جاپان والے کرتے ہیں۔ کم خرچ میں مطلب وہ ایک ایسا آفس بنائے ہیں، اتنا ہیوی آفس بنائے، صرف 1-2 کروڑ روپے آفس میں لگائے ہوئے ہیں، اور 4 سے 5 اسٹاف رکھے آفس میں صرف ویلکم کرنے کے لیے۔ کوئی بھی آئے ویلکم کیجئے، بیٹھائیے، چائے پلائیے، وہ جس طریقے سے اس کو منا سکتے بیٹھائیے، آرام سے بات کیجئے۔ پھر وہ کیسے کام کرتے دیکھیے، وہ وزٹنگ کارڈ بنا، وزٹنگ کارڈ، اور وزٹنگ کارڈ میں
ایک حدیث لکھی ہے. کیا حدیث؟ وہ حدیث جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ پہ گئے، اس وقت جو سارے لوگوں کو جمع کیے صفا میں، اس کے بعد جب کہا سب کو کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں، سب نے کہا جانتا ہوں، سب باتیں ٹھیک ہے. جب انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اللہ کی عبادت کرو اور مانو کہ میں پیغمبر ہوں، تو وہیں پہ ابو لہب نے اکثر کچھ باتیں غلط کہیں، پھر اللہ نے ان پہ عذاب دیا. تو یہ باتیں جو ضروری ہے، اللہ کے رسول نے کہا، کیا کہا؟ اللہ کے رسول جو باتیں کہا وہاں پہ تمام لوگوں کو ایک ہی طرف بلائے. کیا بلائے؟ کہا کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ آیت کو وہ آدمی جاپان والے بھائی وزٹنگ کارڈ میں لکھتے ہیں اور اس کا انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں، وہ انگلش میں ترجمہ کر کے پیش کرتے ہیں. سب کو جاتے ہیں روڈ میں چلتے ہوئے، رکتے ہوئے، ایکسکیوز می بردر ڈو یو ہیو سم ٹائمز، بھائی صاحب کچھ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ پھر وہ وزٹنگ کارڈ اس کو دیتے ہیں. آدمی پڑھتا ہے اور اس میں دیکھتا ہے کہ کہہ دیجیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو وہ سوچتا ہے بھائی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ تو پھر وہ کیا بول رہا ہے، یہ نمبر ہے اس میں، آفس کا ایڈریس ہے، میرا آفس جائیے، وہ سمجھا دے گا آپ کو. بس وہ آگے بڑھ گیا، وہ آگے بڑھ گیا، اس سے اور بات نہیں کرے گا سامنے والے سے. یا بردر ڈو یو ہیو سم ٹائم، بھائی یس ٹائم ہے بولیے. پھر وہ ان کو وزٹنگ کارڈ دیتے ہیں، پھر وہ دیکھتے یہی لکھا، پھر ان کو میرا آفس پہنچ جائیے سر، وہاں سمجھا دے گا آپ کو. اس طریقے سے روڈ میں، مارکیٹ میں، اس کے بعد ریلوے میں، ایئرپورٹ میں، ہر جگہ نارمل آدمی، آپ اور میرا جیسا آدمی ہے، نارمل، صرف کوئی کام نہیں، اس کا ایک بیگ لے لیا، وزٹنگ کارڈ لے لیا، لوگوں کو دیتا ہے اور چلتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے اور چلتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے اور چلتا ہے. یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے جس طریقے سے دعوت کا کام کر رہا ہے. تو میں بہت خوش ہوا اس چیز سے. اس کے بعد میں بھی ایک وزٹنگ کارڈ بنایا، ویسا، اور میں بھی اپنے وزٹنگ کارڈ میں اس حدیث کو لکھ دیا. اس کے بعد پھر ہم لوگ کام چالو کیے کشن گنج میں الحمدللہ. پھر ہم نے بھی اس کے اثر دیکھے، لوگ آئے، کوشچن ہوا کیسے ہو جائے گا بھائی، اللہ کو اگر ہم کہتے اللہ ایک ہے تو ہم کامیاب کیسے ہو جائیں گے؟ پھر ہم ایک پورے طریقہ کھوجتے تھے کہ اس کو سمجھائے کیسے اور اس کے سارے سوالات کا جواب کیسے دیں. تو اس طریقے سے الحمدللہ ہم نے کام کیا اور الحمدللہ آج بھی وہ وزٹنگ کارڈ ہمارا ہے، آج بھی وہ کام ہمارا چل رہا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو حکمتاً، یہ بھی حکمت ہے، یہ بھی حکمت ہے. اس طریقے سے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف آپ بلا سکتے ہیں. دوسری بات کہ دائی کے سلوک کیسے ہونے چاہیے. دائی کون ہو سکتا ہے، ایک دعوت دینے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ ابھی الحمدللہ مجھ سے پہلے کئی علماء کرام آپ کے سامنے بات کیے، اکثر نے علم کے بارے میں بات کیا. ایک عالم ہی حقیقت ہے کہ ایک عالم ہی صحیح دین کا پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، اور بغیر علم کے دین تو دور کی بات، دعوت تو دور کی بات، بنا علم کا ایک انسان اچھا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. تو اچھا مسلمان ہونے کے لیے، پکا مسلمان ہونے کے لیے علم شرط ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت جو قرآن مجید کی نازل کی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. تو پڑھنا سب سے امپورٹنٹ ہے، انسانیت کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اور مسلمان کو تو پڑھنا فرض ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. بے شک علم کا حاصل کرنا، علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے. تو ایک انسان کہتا ہے کہ اگر میں مسلمان ہوں تو علم حاصل کرنا اس کو فرض ہے. تو دعوت کے لیے علم تو شرط ہے ہی، مسلمان بننے کے لیے بھی علم ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایک انسان جو دعوت دے گا ان کے کیا سلوک ہوں گے، ان کے کیا کیریکٹرسٹکس ہوں گے. ان میں ایک نمبر ہے نالج، ایک نمبر ہے علم، نالج. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. یہ میرا راستہ ہے، میرا طریقہ ہے دعوت دینے کا. میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں عَلَى بَصِيرَةٍ، کچھ نالج کے ساتھ، کچھ دماغ کے ساتھ، کچھ نالج کے ساتھ، سرٹن نالج کے ساتھ. ابھی یہ آیت اللہ کے رسول نے کہا کہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں اس طریقے سے، کچھ نالج کے ساتھ. تو بنا علم کا، علم کے ساتھ دعوت دینا. تو اس آیت سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نالج، علم ہونا داعی کے لیے شرط ہے، تبھی وہ دعوت کا کام کر سکتا ہے، ادروائز نہیں کر سکتا. تو دعوت دینے کے لیے علم شرط ہے. تو پہلی بات کہ ہم سب علم حاصل کریں انشاءاللہ، پھر دعوت کا کام بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ایک سوال اگر آپ کہیں گے کہ کتنا علم حاصل کریں کہ دعوت کا کام کریں، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. کتنا علم حاصل کریں پھر دعوت کا کام کریں، اس کا کوئی. بھائی صاحب میں آج بھی پڑھ رہا ہوں، ابھی بھی پڑھ رہا ہوں، تو میں ابھی بھی کام بھی کر رہا ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں، تو میں کیسے بتاؤں آپ کو کتنا علم حاصل کریں. لیکن وہ علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں وہ ہر چاروں طرف سے پکا، سچا اور صحیح ہونا چاہیے. تو ایک ہی آیت ہی اگر آپ جانتے ہیں اس کو آپ پیش کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ،
آپ ایک بھی آیت اگر ہے آپ کے پاس تو آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے، آپ لوگوں تک ایک بھی آیت ہو تو پہنچا دیجیے۔ تو اس حدیث سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان اگر ایک آیت کو صحیح طریقے سے جانتا ہے، مکمل جانتا ہے، تو اس آیت کو ہی پہنچائے وہ، لیکن اس سے زیادہ نہ پہنچائے۔ اگر وہ زیادہ میں غلطی ہو جائے لیکن ایک آیت جانتا ہے اس کو پہنچا دے وہ۔ تو ایک آیت بھی اگر آپ بہترین طریقے سے جانتے ہیں، صحیح طریقے سے جانتے ہیں، تو آپ اس آیت کو پہنچائیے، اس وقت اتنا ہی علم آپ کے لیے کافی ہے اس آیت تک پہنچانے کے لیے۔ لیکن اور بھی کئی نالج ضروری ہوتا ہے، اور بھی کئی نالج عمل کرنے کے لیے کئی فقہی مسائل بھی ہیں، وہ ضروری ہے۔ وہ سارے نالج آپ لیتے رہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ دین کا کام کیجیے، اکثر چیزیں آپ سیکھیں گے۔ میں پڑھا ہوں جتنا، اس سے زیادہ میں کام کرتے ہوئے سیکھتا ہوں، کام کرتے ہوئے سیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا پریشانی آتی ہے، کیا بات آتی ہے، اس کو میں آبزرو کرتا ہوں، پھر اس کا سلیوشن نکالتا ہوں، پھر سیکھتا ہوں۔ تو یہ بھی طریقہ ہے۔ تو پہلی شرط ہے کہ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ دوسری بات، پولائٹنس، نرم دل کے ہونے چاہیے، نرم زبان کے آپ ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو بولیں گے وہی ہوگا، ایسا نہیں، نرم زبان کے۔ اللہ کے رسول نرم زبان کے تھے، نرم دل کے تھے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، کہ اگر آپ بد زبان ہوتے اور سخت دل کے ہوتے، اگر آپ بد زبان اور سخت دل کے ہوتے تو جتنے لوگ ہیں وہ آپ سے بھاگ جاتے، تو آپ سے چھوٹ جاتے لوگ۔ تو اللہ کے رسول، اس آیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نہ بد زبان تھے اور نہ ہی دل کے سخت تھے، وہ نرم دل کے تھے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ، تو اس بات سے بھی ثابت ہوتے ہیں کہ جو اللہ ہمارے اندر نرمی ہے وہ اللہ کے رحمت سے ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم نرم زبان کے بھی ہوں اور نرم دل کے بھی ہوں۔ تو داعی کے دوسرے سلوک میں ہے، پہلا سلوک علم، دوسری بات ہے نرم دل کا ہونا، نرم زبان کا ہونا۔ یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان کو نرم زبان سے کہے کہ آپ اسلام کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اس کے اندر تیسری چیز ہونی چاہیے صبر۔ داعی کو صابر بننا پڑے گا، صبر کرنے والا بننا پڑے گا۔ اگر وہ صبر کرنے والا نہیں ہے تو داعی صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتا۔ جیسے میں کل ایک آدمی کو سمجھایا گیا، یار آج دیکھتے ہو نہیں مانا میں، ہم اس کو 100 آدمی کو سمجھا ہوا، اتنا سمجھانے کے بعد وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ میں اس کو 50 دفعہ سمجھا چکا ہوں، سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صبر نہیں کر رہے ہیں۔ تو دعوت کے لیے ایک ضروری چیز ہے کہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ صبر داعی کے لیے شرط ہے۔ بھائی نوح علیہ السلام سینکڑوں سال، 1 سال 2 سال نہیں، سینکڑوں سال دعوت کا کام کرتے ہیں، اس کے باوجود چند لوگ آتے اسلام کی طرف، چند لوگ۔ تو کیا وہ اگر صابر نہیں ہوتے، صبر کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے، تو کب کے اللہ کو شکایت کر دیے ہوتے؟ تو وہ صبر کیے، پھر بھی جتنے لوگوں کو دعوت دیے، کتنے دعوت دیے۔ آج سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے نا دعوت کے فیلڈ میں محنت کیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی محنت کیے، نوح علیہ السلام کی محنت بہت بہترین محنت ہے۔ آج بہت ضروری ہے ان کا دعوت، کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ کفر غالب ہو چکا تھا اس وقت کفر غالب تھے، تو اس وقت نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا، بہت بہترین طریقے سے لوگوں کو سمجھا، پھر بھی چند لوگ آئے، لیکن صبر کیے، دعوت کا کام کرتے گئے، سینکڑوں سال، 900 سال سے زیادہ زندہ رہے وہ، اتنے دن تک دعوت کا کام کیے۔ تو ہمارے اندر صبر کا ہونا ضروری ہے۔ چوتھی بات، ہمارے اندر وزڈم ہونا چاہیے، حکمت کا ہونا ہمارے اندر ضروری ہے، اور جینٹلنس، مطلب پروفیشنلی ایک انسان، دیکھیے ہمارے لوگ کچھ میں ایسے ہوتے ہیں کہ دعوت کو دعوت کے طریقے سے پیش نہیں کرتے، ان کو بتا دیا جیسے من تیسے بتا دے نکل گئے، ایسے بھی نہیں، حکمت کے ساتھ آپ کو ان کو بتانا ہے صحیح طریقے سے، اور آپ کا جو حکمت ہوگا وہ ماحول کو لیتے ہوئے، قرآن و سنہ کو لیتے ہوئے، سچویشن کو لیتے ہوئے، تمام چیز کو دیکھتے ہوئے اس تک پہنچنا، یہ ایک داعی کے لیے ضروری ہے، یہ حکمت ہے۔ یہ 3-4 شرط ہے ایک انسان کو لے کم از کم دعوت کا کام سٹارٹ کرنے کے لیے۔ اب اگر ہم دعوت کا کام کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اتنا ذمہ داری، اس کا فائدہ کیا؟ اس کے لیے فائدہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی انسان کسی ایک انسان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو وہ انسان اتنا ثواب پائے گا جتنا اس ثواب وہ عمل کرے گا۔ اگر ایک انسان کو اللہ کے راستے پہ بلاتے ہیں اور وہ آپ سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے، پھر وہ جتنا عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایک بھی انسان کے ہاتھ، ایک بھی مومن کے ہاتھ سے کوئی اسلام میں آتا ہے، ان کو ہدایت ملتی ہے، تو گویا کہ وہ ایک سرخ اونٹ کے برابر کا ثواب پائے گا۔ تو ہمیں فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ایک ذمہ داری ہے ہماری، ہمیں دعوت کا کام کرنا پڑے گا۔ اور آج ماحول میں، ہمارے ماحول میں
مسلمانوں کو بھی اصلاح کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہم اس کو اسلام کی طرف تو بلائیں ہی, اصلاح کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے اندر ایک غلط فہمی ہے کہ دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے, اتنی باتیں تو سارے لوگ سنتے ہی ہیں. اذان ہو رہی ہے, سب لوگ اذان سنتے ہیں کہ لا اشہد اللہ الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اکثر باتیں جو ہے سارے لوگ کو خبر ہے, تو ہم کیوں پھر دوبارہ جائیں ان کے گھر دعوت دینے کے لیے؟ اس کی ایک لاجیکل مثال ہم یہ دیتے ہیں آپ کو, جو ہمارے دعوت ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے. وہ لاجیکل مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آپ کے کسی کی شادی ہے, آپ کی بہن کی شادی ہے یا آپ کی بیٹی کی شادی ہے, اور آپ کے دائیں جانب بھی گھر ہے اور بائیں جانب بھی گھر ہے, کئی گھرانے ہیں. اور آپ کیا کرتے ہیں کہ شادی آپ کے گھر میں جب ہے, مانیے آپ کو فروری میں ہی آخری میں شادی ہے, 25 فروری کو شادی ہے. آج تک لوگ گاؤں کے سب لوگ جانتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی کی شادی ہے, فلاں کی بیٹی کی شادی ہے, سب جانتے ہیں. لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ دائیں طرف والے کو دعوت دیتے ہیں, شادی میں بلاتے ہیں, بائیں طرف والے کو نہیں بلاتے. دائیں آپ کے گھر کے دائیں طرف جو گھر ہے اس کو شادی میں آپ بلاتے ہیں, بائیں طرف والے کو آپ نہیں بلاتے. تو بائیں طرف والے کو آپ نہیں بلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ شادی میں کون آئے گا؟ دائیں طرف والا آئے گا, بائیں طرف والا آئے گا. جس کو آپ دعوت دیں گے وہ آئے گا. حالانکہ خبر تو سب کو, پورے گاؤں کو خبر ہے کہ فلاں کی بیٹی کی شادی ہے, لیکن وہ آتے نہیں کیونکہ آپ نے اس کو دعوت نہیں دیا. تو ٹھیک اسی طریقے سے آج اسلام کا خبر تمام انسانوں کو ہے, سارے لوگ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں, لیکن اسلام میں آئیں گے وہی جن کو آپ بلائیں گے. بس ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, وقت بہت کم ہے, اور بھی مقررین حضرات ہیں آپ کے سامنے. میں ایک آیت کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے, سورۃ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ قل ان کان آباؤکم, آپ کہیے کہ کیا آپ کے والد, وہ ابناؤکم آپ کے بیٹے, آپ کے بھائی, آپ کے بیویاں, یہاں جوز کا آیا ہے تو شوہر کے لیے بیوی بھی اور بیوی کے لیے شوہر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اور آپ کے دولت, آپ کے بزنس جس کے نقصان ہونے سے آپ ڈرتے ہیں, آپ کی عمارتیں, اور کیا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے سے, اس کے رسول کے لیے کم محنت کرنے سے, کیا ان کے رسول سے اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے بہتر ہے؟ کیا آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ فتربصوا, تو آپ انتظار کیجئے, حتی یأتی اللہ بامرہ, کہ انتظار کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا. تو ہمارے لیے عذاب کب آتا ہے؟ جب ہم خود کو سمجھتے ہیں کہ میرے والد کے ساتھ رہنا ضروری ہے, بھائی کے ساتھ رہنا, ہر چیز کو ہم ترجیح دیتے ہیں, لیکن اللہ اس کے رسول کو ہم نے ترجیح نہیں دیا. تو اللہ نے ہمیں انتظار کرنے کے لیے کہا کہ فتربصوا, اب انتظار کرو اس وقت تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر عذاب لائے. اور بے شک اللہ تعالیٰ فاسق کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. بس اس آیت کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.